یسوع مسیح کی موت میں شامل بہت سارے نکات شامل ہیں، ان کی موت سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں شامل ہیں، جن میں سے ایک جس کو ہم کفارہ کہتے ہیں وہ ہے کفارہ کیا ہے۔ بہت دفعہ اس پہ عبرانی یونانی متن میں سے میں آپ کو ٹرمز بھی بتاتا ہوں۔ ویسے کفارہ جو عبرانی ہے اس کا مطلب ہے ڈھانکنا، اور انگلش میں اس کو ہم کہتے ہیں اٹونمنٹ۔ اٹونمنٹ کا مطلب ہے از سر نو ایک ہو جانا۔ از سر نو کیا ہونا؟ ایک ہو جانا۔ اور اگر ہم اس کو آگے جا کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو کفارے کی ضرورت کیوں تھی، کفارے کی ضرورت، اور یاد رکھیں کہ کفارے کی ضرورت اس حقیقت سے پیدا ہوتی ہے، کتاب مقدس کی تعلیم کے مطابق پہلی بات گناہ ایک ہیبت ناک حقیقت ہے۔ گناہ کیا ہے؟ ایک ہیبت ناک حقیقت ہے۔ جب تک کوئی گناہ کی سنگینی کا احساس نہ کرے کہ وہ کتنا سنگین ہے، اور یاد رکھیں اس کی سنگینی شخصی طور پر ہے، روحانی طور پر ہے، بدنی طور پر ہے، اور یہ انسانیت کے لیے تباہی کا باعث ہے۔ گناہ کیا ہے جی؟ انسانیت کے لیے تباہی کا باعث ہے، اس لیے گناہ ایک ہیبت ناک حقیقت ہے، پہلی بات۔ اس لیے جب تک کوئی شخص اس کی سنگینی کو جانتا نہیں، وہ کفارے کی ضرورت کو کبھی بھی سمجھ نہیں سکتا، مشکل ہے اس کے لیے۔ اگلی بات، جب تک گناہ کو اس صورت میں نہ دیکھ لیا جائے کہ یہ خدا کی اہانت کرتا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی، یعنی سادہ زبان میں ذلیل کرنا، مشکل ہے ورڈ ہے نا، اہانت کرتا ہے۔ سن رہے میری بات؟ دھیان ادھر رکھیں۔ گناہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی اہانت کرتا ہے، اور خدا کی پاکیزگی کے بالکل الٹ ہے، بالکل اپوزٹ ہے۔ دوسری بات آپ کو بتا رہا ہوں، جب تک اس حالت کو نہ پہچانے وہ خدا کے غضب کو تسلیم نہیں کر سکتا، اس کے لیے مشکل ہے یہ، اس لیے وہ کفارے کو سمجھ نہیں سکتا۔ دوسری بات۔ تیسری بات، سب نے گناہ کیا، اور متعدد بار شہادتیں ملتی ہیں کہ گناہ عالمگیر ہے۔ گناہ کیا ہے جی؟ عالمگیری حیثیت رکھتا ہے۔ گناہ پھیل گیا، گناہ بڑھ گیا، اور گناہ کی مزدوری موت ہے۔ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہے۔ رومیو 3 باب 23ویں آیت، وائس 7واں باب 20ویں آیت۔ زمین پر کوئی ایسا راست باز انسان نہیں کہ نیکی ہی کرے اور خطا نہ کرے۔ اور اس سے اگلی بات، گناہ کو صرف غلطی سمجھ لینا ہولناک ہے۔ گناہ کو کیا سمجھنا جی؟ صرف غلطی سمجھ لینا ہولناک ہے، خطرناک ہے بہت زیادہ۔ اکثر اوقات کفارے کی تعلیم کو ہم سرسری طور پر قبول کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں سرسری طور پر اس کو قبول کرتے ہیں، سرسری طور پر قبول کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ گناہ کرنے والا ہمیشہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، اور اس کو
اس گناہ کو وہ ہلکا خیال کرتا ہے، ہلکا خیال کرتا ہے کہ بس ایک چھوٹی سی جی غلطی ہوگی. ایسا نہیں ہے. اگلی بات، گناہ کے باعث خدا انسان سے غضبناک ہوا. گناہ کے باعث کیا ہوا؟ خدا غضبناک ہوا. لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ وہی خدا معاف کرنے کو بھی تیار ہوتا ہے، وہ رحم کرنے کو تیار ہوتا ہے، لیکن خدا نے رحم کو، معافی کو اپنی ذات میں کاملیت کی درجے تک پہنچا دیا. یعنی وہ کاملیت کا جو درجہ تھا وہاں تک اس کو پہنچایا کہ وہ رحم اور معاف کرنے میں بھی کیا ہے؟ کامل ہے. اور جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں، خدا کا رحم اور اس کا جو فضل ہے، اس کی کاملیت کیا ہے؟ وہ میرے اور آپ کا ایمان ہے. اور ہمارا ایمان کیا ہے؟ یسوع مسیح پر. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے. اس کا مطلب کہ پہلی یہ جو چند باتیں ہیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یہ اگر آپ کفارے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس میں جو پہلی بات ہے وہ یاد رکھیں کہ گناہ ایک کیا ہے؟ ہیبت ناک حقیقت رکھتا ہے، بڑا خطرناک ہے. اس کی سنگینی کا احساس کرنا بہت ضروری ہے. دوسری بات میں نے آپ کو کیا بتائی کہ گناہ کیا کرتا ہے؟ خدا کی اہانت کرتا ہے. شاباش. اور تیسری بات میں نے کیا آپ کو بات بتائی ہے اس میں سے کہ سب نے گناہ کیا اور لکھا ہے کوئی ایسا راست باز نہیں جو نیکی ہی کرے اور خطا، اس کا مطلب یہ موجود ہے. اور گناہ کو صرف کیا کرنا؟ صرف غلطی سمجھ لینا کیا ہے؟ ہولناک ہے. اکثر اوقات ایسے ہی ہم کفارے کی تعلیم کو ہم قبول نہیں کرتے، اور اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ گناہ کو ہم بالکل ہلکا خیال کرتے ہیں. اور اگلی بات کیا بتائی میں نے آپ کو؟ گناہ کے باعث خدا انسان سے غضبناک ہوا، معلول ہوا، لکھا ہوا ہے. خدا رحم اور فضل اور محبت میں بھی اپنے آپ کو کامل پیش کرتا ہے. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. کفارے کا تعلق خون کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے جی؟ خون کے ساتھ ہے کفارے کا تعلق. اور جو یوم کپور تھا، میں بہت دفعہ اس پہ بتا چکا ہوں، 7ویں مہینے کا 10واں دن. کب مناتے تھے وہ؟ 7ویں مہینے کے 10ویں دن یوم کپور، جس کو ہم آج کل گڈ فرائیڈے کا ڈے مناتے ہیں. ہم اس دن کو کہتے ہیں کہ گڈ فرائیڈے. اور یاد رکھیں جو خون ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ لکھا ہے کہ خون میں، ابھی آپ نے اس کو سنا بھی ہے تلاوت میں، خون کو نہ پینا کیونکہ خون میں جان ہے. خون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بلڈ. اس کا جو مطلب ہے زندگی انڈیل دی گئی. کیا کیا جی؟ زندگی انڈیل دی گئی، زندگی دے دی. خون زندگی دیتا ہے، اس لیے خون کا بہایا جانا بھی بڑا امپورٹنٹ تھا. اور یہ انسان کے بس کی بات نہیں تھی، ہو نہیں سکتی کبھی بھی کوئی انسان جو ہے وہ کرے. دھیان رکھیں بھی ادھر، ایسے ممکن نہیں ہے. اور یاد رکھیں کہ خدا ہی ایسے کر سکتا ہے. یسوع مسیح خدا کی ذات میں سے کلمہ ہے. کیا ہے جی؟ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، کلام اور ہر ایک چیز اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی. اور یاد رکھیں اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید مقدسہ مریم سے وہ جو ہے وہ ان سے پیدا ہو گیا. ایسا نہیں ہے. لکھا ہوا ہے صاف، ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی. اس میں یہاں تک کہ فیمیل کا بھی کوئی کردار نہیں ہے. وہ کریکٹر اتنا ہے کہ اس سے پیدا ہو، لیکن انسانی
اس میں کوئی حصہ شامل نہیں ہے. لکھا ہے کہ وہ روح القدس کے وسیلے سے حاملہ ہوئی. روح القدس انکارنیشن کرتا ہے، تجسم کا کام کرتا ہے. جسم اختیار کیا اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے. اور وہ جو جسم لیا اس کا یہ کام ہے. گو جسمانی طور پر آزمائشیں اور باقی چیزیں ممکن ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اسی لیے جو خون ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اس جسم میں خون بڑا امپورٹنٹ ہے. خون کا مطلب ہے زندگی انڈیل دی گئی، زندگی قربان کر کے کفارہ دیا جاتا ہے. یہ خدا نے ایک اصول قائم کیا. اور احبار کی کتاب 17واں باب 11ویں آیت آپ پڑھتے ہیں، جسم کی جان خون میں ہے. اور لکھا ہے کہ کیا کرنا تم خون کو کدھر لے کے جانا؟ جب قربانی کرنا تو خون کہاں پر لے جانا؟ خون مذبے پر جا کر چھڑکانا، اور یہ تمہارے لیے کیا ہوگا؟ پاکیزگی ہوگی، پاک کیے جاؤ گے. اور یاد رکھیں کہ یہ خدا نے ایک اصول قائم کر دیا جو تمام الہی مکاشفوں کا بید ہے. جو کیا ہے؟ جتنے الہی مکاشفے ہیں ان کا بید یہ کفارہ ہے، یہ خون ہے. اور یاد رکھیں کہ جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں اس پر ایمان رکھنا بہت بڑی بات ہے. آج مسیحی ایسے جس ایمان رکھتے ہیں شفا کے لیے یا باقی اور چیزوں کے، ایسا نہیں ہے. یہ مکمل شفا ہے. اس کے بارے میں کیا ہے؟ مکمل شفا ہے. اور مکمل شفا کیا ہے؟ نجات ہے. نجات ہی بہت بڑی شفا ہے. اگر آپ نجات پا جائیں تو اس سے بڑی اور کوئی شفا نہیں ہے. اس بدن سے ہم آگے کی سوچتے ہیں، ابدیت کی بات کرتے ہیں، لازوال کی بات کرتے ہیں، لامحدود کی بات کرتے ہیں. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ اس پر جب ہم ایمان لاتے ہیں باطنی تبدیلی آٹومیٹکلی آ جاتی ہے، اندرونی تبدیلی آ جاتی ہے، باطنی تبدیلی آتی ہے. خدا سے رفاقت رکھنے کے لیے ہمارے دلوں کو مردہ کاموں سے یہ کیا کرتا ہے؟ کفارہ پاک کرتا ہے. عبرانیوں 9واں باب 13ویں آیت. اور یاد رکھیں کہ وہ خون کا نشان جو ہے وہ خدا کے فضل کا اظہار ہے، خدا کی محبت کا اظہار ہے، خدا پروردگار ہے اس کا اظہار ہے، خدا کے عہد کا نشان ہے، زندگی کا اظہار ہے، آزادی کا اظہار ہے، اور حفاظت ہے. کس سے؟ قہر الہی سے بچاؤ کے لیے فتح مندی کا اظہار ہے. گناہ ڈھانپے گئے. کفارے کا جو اگلا حصہ کیا جی؟ گناہ ڈھانپے گئے، گناہ بخشے گئے. اور اب کیا ہے؟ گناہ مٹائے گئے. پہلے کیا تھا؟ گناہ ڈھانپے گئے، گناہ بخشے گئے، اور اب کیا ہے؟ گناہ مٹائے گئے. ہمارے گناہ مٹا دیتا ہے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے سے. میرے اور آپ کے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹائے جاتے ہیں. وہ ان کو کبھی یاد نہیں کرتا. لیکن آج کی جو اہم بات ہے کہ ہم چھوٹی غلطی کو گناہ نہیں سمجھتے. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہم جھوٹ بولنے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہم اور بہت سارے ایسے دھوکہ دینے کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. چکر دینے کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. روٹین ہے، کلیسیائی طور پر روٹین بن چکی ہے. اور یاد رکھیں کہ اس روٹین سے جب تک ہم باہر نہیں نکلتے خدا اپنے برکت والے ہاتھ کو ہمارے اوپر نہیں رکھتا. وہ پہلے ہمیں اس ایمان میں گرو کرنا سکھاتا ہے کہ ہم اس ایمان میں بڑھیں. ہم اپنے ایمان میں کتنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں. اور یہاں پر جب ہم آگے بڑھتے ہیں ہوشیہ کی کتاب اس کا نمونہ ہے. 12واں باب 10ویں ہے. جب آپ پڑھیں تو نمائی ورڈ استعمال ہوا ہے، امیج آف دا مائنڈ. امیج آف دا مائنڈ. ہمارے جو ذہن ہے
اس کی صورت ہے، اس کی شکل ہے، ہماری سوچ کی شکل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ خدا کا کلام ہمیں بہت ساری جگہ پر بتاتا ہے، ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ کیسے ہے۔ اگر ہم کفارے پر یقین نہ رکھیں، سن رہے جی میری بات، اگر کفارے پر ہم یقین نہ رکھیں تو اطمینان پیدا نہیں ہوتا۔ کیا نہیں پیدا ہوتا؟ اطمینان پیدا نہیں ہوتا۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان رکھیں تو سب سے بڑی بات زندگی میں کیا وقوع ہوتی ہے؟ اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، آپ سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، اطمینان پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اہم بات، سٹیٹمنٹ یاد رکھیں، خدا ہمیشہ اطمینان میں رہنمائی کرتا ہے۔ خدا کیا کرتا ہے؟ خدا ویسے آپ کی رہنمائی نہیں کر سکتا کالی تے چھوڑی دے وچ، لا دے وچ نو۔ اگر آپ اطمینان میں ہیں، اگر آپ نے اس کفارے کو قبول کر لیا ہے تو پھر اس اطمینان میں خدا آپ کی رہنمائی کرنی شروع کر دیتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کیا خوبصورت زبور ہے، وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ کہاں پر لے جاتا ہے جی؟ اگر سیٹسفائیڈ ہیں وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس فیل آپ محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ جو کفارے پر یقین نہیں رکھتا، ایمان نہیں رکھتا، لوز کرتا ہے، وہ لوز کرتا ہے خدا کے اطمینان کو، وہ خدا کے امن کو لوز کر دیتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتا ہے، کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے، ایک جگہ پر اس کے قدم ٹکتے نہیں ہیں، ثابت قدمی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جب خداوند کا اطمینان ہماری زندگی میں نہ ہو تو فیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، خوف، بہت خوف ہے، ساڈا کی بنے گا خوف ہے، میرا کیا بنے گا خوف ہے، فیر پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے خدا کے کلام کے مطابق جو کفارے پر ایمان رکھتا ہے اس کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، اور جس کے اندر اطمینان پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر پہلی بات یہ آتی ہے کہ اس کے اندر خدا کا امن قائم رہتا ہے اور اس کے پاس کبھی بھی کنفیوژن نہیں آتی، اور تیسری بات اس کے اندر کبھی کسی قسم کا خوف نہیں رہتا۔ اور اس میں چوتھی بات یاد رکھیں، بڑی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی نفرت نہیں کرتا۔ کیا نہیں کرتا؟ دوسروں سے نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں اگلی جو بات ہے وہ ہمیشہ خدا کے پاس بڑے ایمان کے ساتھ آتا ہے۔ وہ جب خدا کے پاس آتا ہے، جب خدا میں رہتا ہے، ہر وقت خدا میں رہتا ہے، ایمان کے ساتھ خدا کے اندر رہتا ہے۔ آج خدا کے زندہ کلام میں سے یہی میرے اور آپ کے لیے آج کا تھاٹ ہے کہ ہم کفارے پر کیسے یقین رکھتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے خون پر کیسا یقین رکھتے ہیں، اور گناہ کی پہچان جو ہے وہ بڑی ضروری ہے۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور توفیق دے کہ آنے والے وقت میں ہم اسی طرح خداوند پر ایمان رکھ کر زندگی بسر کریں۔ آمین۔